बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 1 सितंबर है और दिन है सोमवार का। हफ्ते का जो पहला दिन होता है वर्किंग डे, तो ज़रा तकलीफ़ होती है, लेकिन वार्म अप हो जाएं और अपनी रोज़ी रोटी जो आप हक और हलाल की कमाते हैं उसकी तलाश में निकलें। हमारा काम ये है कि आपको सूरत हाल से आगाह करना, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो इंटरनेशनली हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि 20 से 25 मिनट में एक सूरत हाल की तस्वीर खींचकर आपके सामने रख दें। सबसे पहली खबर वो फिर हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं और मुल्क पर लगता है कि एक आसेब का साया है। इंडिया ने पानी छोड़ा है और पानी छोड़ा है चिनाब में, और बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा है, क्योंकि इंडिया में जो होने वाली बारिशें हैं ना वो रिकॉर्ड तोड़ हैं और वो अभी तक रुक नहीं रही। इंडिया के अपने डैम भर जाते हैं, लिहाजा वो पानी जो है छोड़ देता है। वैसे भी आपको वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मशवरा दिया है कि ये जो पानी आता है ये आप अपने घरों में इकट्ठा कर लें और जो है ना वो कुएं खोद लें और इसको जो है ना फिर बाद में आप इस्तेमाल करें। पता नहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे कौन सा बदला लिया है कि इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, जिन लोगों का विजन ये है कि सैलाब का पानी घर में स्टोर कर लें। बहरहाल बात हमारी हो रही थी रेले की, और ये हेड जो है ना मराला है, जो हेड मराला पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, बहुत ज़्यादा। और चिनाब के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ये पानी फिर एक दफ़ा फैलने का ख़तरा है। लेकिन यानी इसकी बेसिक को समझे, इसकी मेन वजह को समझे। हमारी होती है झड़प, इंडिया हम पे हमला करता है, 1-2 दिन हम रिस्टेन करते हैं, फिर हमारी तरफ से जवाब दिया जाता है। एयरफोर्स राफेल गिरा देती है, पूरी दुनिया में इंडिया की बदनामी होती है। फिर वो चाणक्य के जो है ना फलसफे पर चलते हुए क्या करते हैं, वो सिंतास मुआहदे को जिसको इतने साल हो गए थे मुअत्तल कर देते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल चिल और खुशी और गाने और कौमी तराने और फील्ड मार्शल की स्टिक और ये सारा कुछ जो है ना वो चल रहा होता है। जब हमें पानी की ज़रूरत थी उन्होंने पानी बंद कर दिया, जब हमें पानी की ज़रूरत नहीं थी उन्होंने पानी खोल दिया, क्योंकि हमारी तरफ वालों ने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा कि यार ये कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं, ये सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ लाइन है, और जो है ना उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। इधर बहरहाल खुशियाँ और इधर जो है ना वो मेडल पहनाए जा रहे हैं और जो है ना तमगे दिए जा रहे हैं, सिवाय एयरफोर्स के सारे जो है ना वो खैरात में तमगे दिए गए। बहरहाल जी वो उसने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। अब उसके नतायज आना शुरू हो गए। यहाँ पे किसी ने गौर नहीं किया कि हमारे साथ हो क्या गया है। उन्होंने उस खार को दिल में रख लिया, राफेल वाली, और वो जो ट्रंप उनकी बार बार बेइज्जती कर रहा है। फिर उन्होंने यकीन करें ईसा नकवी की रिपोर्ट के जो है ना वो मुताबिक बरसात से पहले उन्होंने डैमों की सफाई की, उनको और गहरा किया एक प्लानिंग के तहत। चाणक्य के पैरोकार है ना, उन्होंने और गहरा किया, क्योंकि पेशगोई मौजूद थी कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, बहुत पानी आएगा। उन्होंने डैम गहरे किए, डैम भरे, और जब डैम भरे ना, इस दफ़ा जिस प्रेशर के साथ पानी आया है ना, कह रहे हैं कि 39 साल गुजर गए हैं इतने प्रेशर के साथ पानी नहीं आया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पानी गहरा था, उन्होंने गहरा किए, डैम साफ़ किए, और बहुत ज़्यादा था, और जब उन्होंने गेट खोले तो वो पानी जो है ना वो गोली की रफ्तार से भी ज़्यादा उसने पाकिस्तान का रुख किया। इनको पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हाथ हो गया। उनके दिल में दुश्मनी भी थी, बदनीयती भी थी, उन्होंने जानबूझकर जो है वो पाकिस्तान को डुबोया। लेकिन इधर कोई नाम नहीं लेगा, इधर मोदी का नाम नहीं लेगा, इंडिया का नाम नहीं लेगा। अगर नाम लेते हैं तो फिर बदला लेना पड़ेगा या फिर उनका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। यहाँ बस जो है ना वो नए नए नगमे जारी होंगे और नए नए म्यूज़िक जारी होंगे, और जो है ना वो नए नए जो है ना सैड सॉन्ग जारी होंगे। फिर यहाँ पे तस्वीरें ली जा रही हैं, यानी एक माँ जो है वो टोकरे में बच्चे को बचा के लेकर जा रही है और माँ जो है ना इतना इतना पानी में, ये तस्वीरें बन रही हैं।
मरे हुए मवेशियों की तस्वीरें बन रही हैं। ये तस्वीरें ये फेंकी जाएंगी इंटरनेशनल बरादरी के सामने और उनको कहा जाएगा कि कड्डो हुण जड़ा ने जी डॉलर ही कड्डो ते गोरियां ही कड्डो, यानी गोरियां भी इधर आएँ विजिट करें ताकि हम उनकी नंगी पंडलियां वगैरह और इसके अलावा जो है ना डॉलर ही कड्डो और मारो मार डॉलर कड्डो। ये इनका जो है ना वो टोटल प्लानिंग और ये इनका जो है वो टोटल विजन था। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मुल्तान, झंग, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, विहाड़ी, यानी एक लंबी लिस्ट है। कल परसों से आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी फूड बास्केट है जहाँ पे हमारी खुराक का बंदोबस्त होता है, वो सारी की सारी जो है वो डूब गई है। एक और जो है ना वो इसी से जुड़ी हुई खबर, वो खबर ये है कि जी जो नेशनल मीडिया है उसने ब्लैकआउट कर दिया है सैलाब का। वो जर्नैलों से भी डरते हैं, वो इश्तिहारात भी लेते हैं मुख्यमंत्री से, वो कुछ भी नहीं दिखा रहे। जो डिजिटल मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, अब कल जो है ना वो ज़ईम लगारी को थप्पड़ मारे गए ज़ईम लगारी को धक्के मारे गए। सिर्फ वो लोगों को दिखा रहे हैं कि लोगों की क्या हालत है, कैंपों की क्या हालत है, इमदादी कामों की क्या हालत है, लोगों की पोजीशन क्या है, लोग किस हाल में हैं, उनको थप्पड़ मारे गए और उनको वहां जाने से रोका जा रहा है। बहरहाल ये जो है ना वो ये भी हो रहा है, यानी जो डिजिटल मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको ये लोग जो है वो रोक रहे हैं। इसके बाद जो है वो अलीम खान, यानी इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है ना वो अलीम खान है, क्योंकि अलीम खान ने इतना बड़ा धोखा किया लोगों के साथ कि बिल्कुल जो है वो दरिया के दरमियान में एक सोसाइटी खड़ी कर दी, वहाँ पे जो है ना वो खजूरें लगा दी, वहाँ पे गोल चक्कर बना दिए और लोगों को चक्कर में डाल दिया। बहरहाल मुझे कभी कभी उन लोगों पे भी हैरत होती है कि उनका जो सरमाया है वो हराम का है या हलाल का है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई रिटायर्ड फौजी हैं, कोई क्या है, उन्होंने वहां जमीन ली क्यों? पहली बात तो ये है, हराम की जमीन, कब्जे की जमीन, उसके बारे में किसी आलिम से तो पूछते। ये तो होना था, उसने दरिया पे कब्जा कर लिया क्योंकि वो ताकतवर था, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, वो रजीम चेंज ऑपरेशन का मोहरा है, उसने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपा था, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तो उसको उठाना था और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तो उसको पपियां करनी थी। तो आपको तो सोचना चाहिए था कि ये कब्जे की ज़मीन है, ये नाजायज़ ज़मीन है और दरिया की ज़मीन है, दरिया पलटेगा, 50 साल बाद भी पलटे तो किस तरह पलटा है देख नहीं लिया। अब लोग रो पीट रहे हैं, कोई कह रहा है करोड़ का घर, कोई कह रहा है 2 करोड़ का घर, कोई कह रहा है 5 करोड़ का घर। तो बहरहाल जी ये इतने के घर रखना भी मेरा ख्याल है इसराफ ही है कि 5 करोड़ का घर और 10 करोड़ का सामान ये बहरहाल होना था। लेकिन अलीम खान को बिल्कुल छुपा दिया गया है। अलीम खान जो है वो मंजर से गायब है, क्योंकि आपको पता है कि इस जैसा बंदा जब लोगों के हत्थे चढ़ जाए, मॉब के हत्थे चढ़ जाए तो वो क्या करता है। तो अलीम खान को छुपा दिया गया है और अलीम खान की सिक्योरिटी जो है वो जो हेड ऑफ स्टेट होता है उस जितनी कर दी गई है कि कहीं ये लोगों के हत्थे चढ़ गया तो इसकी सुथन किसी के हाथ में होगी, इसकी कमीज किसी के हाथ में होगी, इसकी चड्डी किसी के हाथ में होगी और उसको छुपाया जा रहा है। अब वो अपने चैनल पे भी जो है ना पैगाम नहीं दे रहा, वो झूठे मूठे पैगाम जो है वो सोशल मीडिया पे मजबूर हो गया है देने पे कि वो सोशल मीडिया पे जो है वो पैगाम देता है, तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी अगर जो नफरत बढ़ रही है ना, हर गुजरते लम्हे के साथ जो नफरत बढ़ रही है वो नफरत बढ़ रही है एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और दूसरा नून लीग के खिलाफ। यानी लोग नून लीग का नाम सुनकर, मुख्यमंत्री का नाम सुनकर वो गालियां देने लगते हैं, वो कानों को हाथ लगाने लगते हैं। इसकी वजूहात मैं आगे चल के आपको वीलॉग में बताऊंगा। अब हमारी जो पहली स्टोरी है वो स्टोरी जो है ना आरिफ हमीद भट्टी ने ब्रेक की है। वो स्टोरी ये है कि मुसलसल जो है वो इमरान खान के साथ जब आखिरी मुलाकात हुई बहनों की और लीडरों की, और इमरान खान ने जो ट्वीट दागा, वो ट्वीट जो है वो इमरान खान की 2 साल कैद का सबसे सख्त जो है वो ट्वीट था। उस ट्वीट को देखकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि इमरान खान बजाय 2 इंच या 4 इंच पीछे हटने के वो तो बिल्कुल क्रीज से बाहर निकल आए हैं।
اور عارف حمید بھٹی جو ہے نا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دن سے لے کر یہ جو گزشتہ شب جو رات گزری ہے اس رات تک مسلسل جو ہے وہ پیغامات وہ بھیجے جا رہے ہیں اور عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ باہر جو صورتحال بن گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ جو ہے نا پھر علیمہ خان نے پھر ٹویٹ داغ دیا اور انہوں نے کیا کہا، یعنی عمران خان کا جواب آ گیا۔ عمران خان کا جواب کیا آیا کہ آپ میرے پورے خاندان کو اندر کر دیں، میری بہنوں کو گرفتار کر لیں، میرے بھانجوں کو تو آپ نے گرفتار کر لیا، ان کو بھی کر لیں، تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں جھکوں گا۔ یعنی بار بار جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ پلیز پیچھے ہٹ جائیں، آپ جو ہے نا وہ سسٹم میں آ جائیں، کیونکہ سسٹم چوک ہے، اب زیادہ ضرورت ہے سسٹم کو۔ اگر عمران خان چہرہ ہوتے ہیں اس سسٹم کا تو پھر جو ہے نا وہ پیسوں کی اور ڈالروں کی بارش ہو جائے گی، اور کوئی نہیں تو عمران خان خود ٹی وی پہ بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اوورسیز پاکستانی کتنے پیسے دیتے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر اس نے بازی پلٹ دی ہے۔ بازی پلٹنے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار پھر اس نے جو ہے نا منصور حلاج کا راستہ چنا ہے، ایک بار پھر اس نے سید علی گیلانی کا جو ہے نا وہ راستہ چنا ہے، ایک بار پھر اس نے جو ہے نا وہ نیلسن منڈیلا کا وہ راستہ چنا ہے کہ میں ظلم کے خلاف، میں جبر کے خلاف جو ہے وہ سر نہیں جھکاؤں گا، اور اسی کو بازی پلٹنا کہتے ہیں۔ یہ قوموں کا فخر ہوتے ہیں، ایسے لوگ مقدر والی قوموں کو ملتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا والڈو ایمرسن کا "A nation's strength does not depend upon its wealth but depend upon its man of high character"، کہ جو قوموں کی دولت ہے، جو قوموں کی طاقت ہے، وہ دولت نہیں ہوتی، وہ سونا نہیں ہوتی، وہ تیل نہیں ہوتی، وہ چاندی نہیں ہوتی، وہ لوگ ہوتے ہیں، ہائی کریکٹر، اعلیٰ کردار والے لوگ جن کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر پیسوں کی بات کی جائے، اربوں کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، اربوں کے پاس تھوڑا تیل ہے، دنیا میں عزت کیا ہے، دنیا میں کون ان کو جانتا ہے؟ اور عمران خان جس کے پاس یا جس کے ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے ملک کے پاس تیل نہیں ہے، لیکن وہ مین آف ہائی کریکٹر ہے، اور ایسے لوگ قوموں کی طاقت ہوتے ہیں۔ ابھی پاکستانی قوم پہچان نہیں پائی کہ ان کی جو ہے وہ طاقت کیا ہے۔ ان کی طاقت عمران خان ہے۔ عمران خان اس سوسائٹی کا چہرہ ہے، اور ایک زوردار تمانچہ رسید کیا ہے سسٹم کے منہ پر ایک دفعہ پھر عمران خان نے، جب اس نے کہا جو مرضی ہے کرنا ہے کر لیں۔ اب ایک سوال پوچھا جا رہا ہے جنرل پبلک سے، یعنی پہلے جو ہے نا وہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ پتہ کیا کہتی تھی، جرنیل کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو پاکستانی عوام ہے نا، یہ لٹیروں کو ووٹ دیتی ہے، یہ چوروں کو ووٹ دیتی ہے، یہ جو ہے نا وہ رسا گیروں کو ووٹ دیتی ہے، ہم کیا کریں؟ یہ ان کا چورن تھا، اور یہ کسی حد تک اس لیے ٹھیک تھا کہ پاکستانی قوم بھی الیکٹیبلز کو ووٹ دیتی تھی، پیروں کو، جاگیرداروں کو، ذمہ داروں کو، گدی نشینوں کو، وہ بڑے بڑے مگر مچھوں کو دیتی تھی یہ قوم ووٹ۔ اچھا، یہ ہم نے مان لیا، یہ ایکسکیوز ہم نے جرنیلوں کا مان لیا۔ 8 فروری کو قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اپنے تمام غلطیوں کا ازالہ کر دیا۔ قوم نے عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے کھمبے کو ووٹ دے دیا، ایک کرسی کو ووٹ دے دیا، سٹیپلر کو، کمپیوٹر کو، صوفے کو، الماری کو قوم نے ووٹ دے دیا۔ اب کیا ایکسکیوز تھا جرنیلوں کے پاس؟ اب کیا بہانہ باقی رہ گیا تھا؟ اب یہ طریقہ تھا کہ عمران خان کے حوالے کرتے کہ جی چونکہ قوم نے آپ کو ووٹ دے دیا ہے، مینڈیٹ دے دیا ہے، یہ لیں آپ جانیں، پاکستان جانیں، پاکستان کی ترقی جانیں، لوگ جانیں، ہم جا رہے ہیں اپنے دفتروں میں، آپ حکمرانی کریں۔ جرنیلوں نے کیا کیا؟ جنرل عاصم منیر صاحب نے کیا کیا؟ ندیم انجم نے کیا کیا؟ سکندر سلطان راجہ نے کیا کیا؟ قاضی فائد عیسیٰ نے کیا کیا؟ سارے کے سارے جو ملک کے ڈبے تھے، گرین تھے یا وائٹ تھے، وہ لے کے بھاگ گئے۔ جس طرح محلے میں وہ جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے اور جو ہار رہے ہوتے ہیں وہ وکٹیں اکھاڑ کے لے کے بھاگ جاتے ہیں، یا جس کا بلہ ہوتا ہے جس لڑکے کا، وہ لڑکا بھاگ جاتا ہے، بالکل وہی کام انہوں نے کیا۔ اب بتائیں، لوگوں کو جواب دیں۔ اتنی نفرت، اتنی نفرت یعنی میں نے نہیں دیکھی،
اتنی نفرت لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے. اب یہ نفرت ٹریگر کب کرتی ہے؟ انڈونیشیا والا حال کب ہوتا ہے؟ 3 صوبائی اسمبلیوں کو آگ لگا دیا انڈونیشیا میں لوگوں نے. ایک جو ہے نا موٹر سائیکل والے کو پولیس کی جیپ نے جو ہے نا وہ کیا ہے، کچلا ہے، اور 3 اسمبلیوں کو آگ لگا دی ہے. صورتحال وہاں پہ جا رہی ہے کیونکہ ابھی مزید پانی آ رہا ہے. لوگوں کے جو ہے نا یہ مار رہے ہیں ٹچکریں، یہ کر رہے ہیں جگت بازی، یہ دکھا رہے ہیں سوٹ، یہ دکھا رہے ہیں جو ہے نا وہ گھڑیاں عوام کو، اور جو ہے نا عوام بفرے گی. عوام نے بفرنا ہے. تو کیا ملا آپ لوگوں کو سر یہ کر کے؟ کیا ملا آپ کو؟ وہ 2 سال یا 3 سال کی ایکسٹینشن، یہ جو ہے نا وہ ہے زندگی کا اصول ہے. آپ نے بھی اپنے اوپر دھبا لگوانا ایکسٹینشن والا کسی طور پہ جائز نہیں ہے. کسی طور پہ آپ جتنی مرضی ترمیمیں کروائیں، مدت 3 سال ہے، مدت 3 سال ہے، کسی طور پہ جائز نہیں ہے. ڈرا کے، دھمکا کے، بلیک میل کر کے، قانون بنوا کے کہ میری مدت بڑھائی جائے، کسی طور پہ جائز نہیں ہے. تو آپ کو کیا ملا یہ کر کے، ان لوگوں کو مسلط کر کے؟ لوگوں آپ کا چورن تھا کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. چلیں پہلے دیتے تھے، 8 فروری کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. 8 فروری کو تو لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. آپ نے اس ووٹ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کا وہ انٹرنیشنل لیلا انٹرنیشنل جھوٹ بول رہا ہے. کل جس طرح اس نے ولادیمیر پوٹن کو ہاتھ ملایا، وہ سر جھکایا جو ہے نا وہ پوری قوم نے شرم سے، کیونکہ یہی پیوٹن تھا جس کی 1 گھنٹے کی ملاقات طے تھی عمران خان کے ساتھ ماسکو میں، اور وہ ملاقات 2.5 گھنٹے تک چلی گئی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پیوٹن کا یا شی پنگ کا ان کا 1 منٹ شیڈولڈ ہوتا ہے. وہ عمران خان کے ساتھ 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا. عمران خان کو گندم کی آفر کی، پیٹرول کی آفر کی، کیونکہ عمران خان کی پرسنالٹی تھی. یہ کل اس کے پیچھے بھاگ کے اس کو ہاتھ ملا رہا ہے، ایک ایٹمی طاقت کا سربراہ، نام نہاد سربراہ. یہ پیوٹن کے پیچھے پڑ گیا. پیوٹن نے پھر ہاتھ ملانا پڑ گیا، ظاہر ہے، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ مانگ لیں گے، منہ پہ کوئی چیز مانگ لیں گے. اب وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ وہاں پہ فرماتا ہے کہ میری حکومت میں کرپشن کا کوئی کیس یا کوئی سکینڈل نہیں ہے. ابھی وہ چینی والا 300 ارب کا، وہ کسانوں والا 2200 ارب کا، وہ گندم والا $1 ارب، وہ پنجاب حکومت والے 10 کھرب، وہ جو آڈیٹر جنرل نے رپورٹ پیش کی ہے کہ GDP سے بھی زیادہ کرپشن ہو گئی ہے، انصار عباسی نے رپورٹ دی ہے. یہ کس کی حکومت ہے لیلا صاحب؟ یہ کس کی حکومت ہے؟ کہ آپ ادھر جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی جو ہے نا اب آپ لوگ کذاب اور جھوٹے بن گئے. چین کو نہیں پتا کہ چین کے ساتھ آپ نے کیا کیا، چینی کمپنیوں کے ساتھ کیا کیا؟ باجوہ نے پتہ کیا کہا؟ باجوہ نے کہا کہ یہ جو لاہور میں میٹرو بنی ہے نا، میٹرو، اس میں سے 45% شریف خاندان نے کھایا ہے. 45%، یہ باجوہ نے کہا. 100 روپے میں سے 55 روپے جو ہے نا وہ اورنج لائن پہ لگے، 55 روپے، اور 45 روپے وہ شریف خاندان کھا گیا، شہباز شریف کا خاندان. یہ باجوہ کہتا ہے. ادھر چین میں کھڑے ہو کر بڑکے مار رہا ہے، ادھر چین میں کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ ڈینگے مار رہا ہے کہ میری حکومت پر کرپشن کا. اب یہ کیوں کہہ رہا ہے کرپشن کا؟ اس کو ڈاٹ کنیکٹ کرے نا. ادھر کیوں کہہ رہا ہے مال کڈو، مال، کہ اللہ نے مال کڈو اور ہم جو ہے نا وہ کرپشن ہم اینڈ پہ کھا جائیں گے، اینڈ پہ ہم نے کھانا ہے. یہ اس لیے صفائیاں دے رہا ہے، ورنہ ہر کسی کو پتہ ہے یہ پیداوار کرپشن کی ہیں، یہ پیداوار ضیاء کی ہیں، یہ پیداوار 85 کے الیکشن کی ہیں. ادھر اب ان کو سنا رہا ہے کہ جی میری حکومت پہ کرپشن کا داغ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جی مال دیں. اب ان کی لاٹری، یہ موجاں، یقین کریں موجیں ہیں. اینجلینا جولی جو آئی تھی سیلاب میں، اور جو ہے نا وہ یوسف رضا گیلانی نے اسے اپنا کارڈ پکڑا دیا تھا کہ رات کو گچو 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 اگر کرنی ہو تو. وزیر اعظم نے، کم بارکر یہاں پہ آئی تھی، نواز شریف نے اس کو کہا تھا میں تمہیں آئی فون دوں گا، رات کو گچو 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 کریں گے. یہ کم بارکر نے کہا تھا، بڑی خوبصورت صحافی تھی، یوٹیوب پہ پورا انٹرویو پڑا ہے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. گوریاں آئیں گی، پنڈلیاں دکھائیں گی، ان کی رانے، ڈالر، یہ سارا کچھ آئے گا. لڈو پھوٹ رہے ہیں دل میں، لڈو.
وہاں چین میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میری حکومت پر جو ہے وہ کرپشن کا داغ نہیں ہے. میں نے آپ کو جی تھوڑے سے ٹائم میں گنوا دی, یہ ہے ہی کرپشن, یہ پیداواری کرپشن کی ہے. وہ جاوید لطیف کہتا ہے کہ میری شیخو پورہ کی 5 سیٹیں جو ہے وہ 60 کروڑ میں بیچی گئی, یہ اس کی پیداوار ہے. فضل الرحمان کہتا ہے الیکشن بیچا گیا, یہ اس کی پیداوار ہے. محمود خان چکزئی کہتا ہے الیکشن بیچا گیا, کروڑوں روپے بنائے لوگوں نے, یہ اس کی پیداوار ہے. اور کہتا ہے کہ میری حکومت میں کرپشن کا داغ نہیں ہے. کیش لیے رہا ہے کہ کیش کڈھو, کیش کڈھو, یعنی آپ دیں پیسے, ٹائم آ گئے, مریں گے غریب, ہم تو ہیں اس لیے, ڈوبیں گے غریب, سبزیاں غریبوں کی, فصلیں غریبوں کی, گھر غریبوں کے, مال کو یہ ملیں گے. ملٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ شامل ہے, وہ اپنا حصہ ایف ڈبلیو او کی صورت میں, این ایل سی کی صورت میں, اور ان کے ساتھ یہ اب دنیا سے مال کھینچیں گے. کیونکہ دنیا جب دیکھتی ہے نا, دنیا ان کی طرح پتھر دل نہیں ہے, دنیا ان کی طرح ظالم نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں نا لوگوں کے امیجز پانی میں, ان کا دل پسیج جاتا ہے, وہ پھر نکالتے ہیں اپنی چیک بکس اور وہ کرتے ہیں دھڑا دھڑ چیک سائن کرتے ہیں. لیکن ان کا نہیں پتہ ان کو کہ یہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. اب یعنی یہاں پہ اندازہ کریں, اب تو یہ کلمہ پڑھ کے لوگ کہہ رہے ہیں, کلمہ پڑھ کے, کہ جی جو لوگ ڈوب رہے ہیں نا ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈوبنے دیں, جو لوگ بھوکے بیٹھے ہیں نا مزید تھوڑی دیر بھوک برداشت کر لیں, جو جانور بغیر چارے کے بیٹھے ہیں نا وہ تھوڑی دیر جو ہے نا وہ برداشت کر لیں. کیوں برداشت کر لیں؟ کیونکہ ڈبوں پہ اور جو تروڑے ہیں ان پہ مکھیہ منتری کا جو تھوبڑا ہے, اس کے باپ کا جو تھوبڑا ہے, اس کے چاچے کا جو تھوبڑا ہے وہ چھپ رہا ہے. اندازہ کریں, دیکھیں تاریخ میں ایسے ظالم لوگ, دیکھیں ایسے سفاک لوگ. پیسہ میاں شریف کا ہے یا پیسہ نواز شریف کا ہے یا پیسہ کیپٹن صفدر کا ہے, جس کو کہا گیا تھا کہ 1500 ریال منتھلی ملتا ہے. 1500 ریال سعودیہ میں, قطر میں یا یو اے ای میں ایک ریگر کی تنخواہ ہے, وہ کیپٹن صفدر کو ملتی ہے. 1500 ریال, تھوبڑے چھاپ رہے ہیں. تنظیموں کو روک دیا گیا کہ بینر لگاؤ. یہ ذہنی بیمار نہیں ہے, یہ نفسیاتی مریض نہیں ہے, یہ پاگل نہیں ہے. کیا ملا جرنیلوں کو اور خاص کر عاصم منیر صاحب کو کہ پورا جو ہے نا ادارہ ان کے ماتحت کر دیا کہ جی لوگ مرتے ہیں, ابھی خیر ہے تھوڑے سے اور مر جائیں, تھوڑا سا 1-2 دن اور کاٹ لیں بھوک میں, کیونکہ ابھی ڈبے پرنٹ ہو رہے ہیں کسی ملک میں. یا ملک کو آپ دفع کریں, یہ کے پی کے میں سیلاب آیا ہے, وہاں بھی امدادی سامان دیا گیا ہے, کہیں پہ آپ کو نظر آیا عمران خان کی تصویر, گنڈپور کی تصویر تو خیر لگانے کے قابل ہی نہیں ہے, کسی اور کی تصویر آپ کو نظر آئی؟ یہ کے پی کے کی بات ہے, وہاں پہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں. یہاں پہ تنظیموں کو کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اس کے اوپر بینر لگائیں مکھیہ منتری کا, اور جو ہے نا وہ ڈبوں کے اوپر تصویر بنائیں. یعنی اب امداد پہلے چیک کی جا رہی ہے, پہلے جو امداد یعنی تنظیمیں اور لوگ اور یہ پہلے امداد چیک کی جا رہی ہے. اگر اس پہ مکھیہ منتری کا تھوبڑا ہے, اگر اس ٹرک پہ مکھیہ منتری کا بینر ہے تو امداد جو ہے نا وہ دی جا رہی ہے, ورنہ امداد بھی نہیں دی جا رہی. یہ یقین کریں قبل مسیح لوگ تھے, قبل مسیح. میں نے آپ کو بتایا نا وہ ہلاکو خان نے جب بغداد کو بالکل تباہ کر دیا تو وہ ایک کوئی کہتا ہے بوڑھی عورت تھی, کوئی کہتا ہے کہ بوڑھا شخص تھا, اس نے کہا کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا, ہلاکو خان کو کہا. تو ہلاکو خان نے آگے سے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ ہلاکو خان نے کہا تھا کہ بزرگوں وہ عذاب میں ہی ہوں نا, میں تو وہ عذاب ہوں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا عذاب آئے گا, وہ میں ہوں نا, میں آگے ہوں. تو یہ اللہ کا عذاب ہے جو نازل ہو چکے ہیں پاکستانیوں پہ اور جرنیلوں نے نازل کروائے, ورنہ لوگوں نے تو ان کو دھتکار دیا تھا. جس طرح شیطان دھتکارا گیا, لوگوں نے تو ان کو دھتکار دیا تھا. لوگوں نے تو ان کی 40 سالہ کارکردگی پہ ان کو جو ہے نا وہ ان کے تھوکا تھا ووٹ کی پرچیوں پہ. تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا انتظار کریں, تھوڑا سا اور مار لیں, تھوڑا سا اور ڈوب جائیں, اور جو ہے نا وہ ابھی ڈبے پرنٹ ہو رہے ہیں, ابھی تروڑے پرنٹ ہو رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں, اے سی ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں, وہ گندے پانیوں کی بالٹیاں پی رہے ہیں, وہ وہاں پہ چاول کھا رہے ہیں. یہ تو لوگوں کو ہاتھ نہیں ملاتے, یہ تو فرعون کی اولاد ہے, یہ بیوروکریسی والے تو یہ تو ہیں فرعون کی اولاد. وہ ایک عورت آج کل جو ہے نا وہ پولیس میں بھرتی ہو گئی ہے, ہوگی سفارشی, اس کی آپ ٹک ٹاکیں دیکھیں.
لوگ اس کے دروازے کھول رہے ہیں اور وہ یہ حکومت چل رہی ہے، یہ ملک چل رہا ہے، تو یہ عذاب ہے، ان کو عذاب کنسیڈر کریں. یہ مکھیہ منتری عذاب ہے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عذاب ہے اللہ کی طرف سے. ہم نے اتنا قصور نہیں کیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے. یہ لیلا عذاب ہے، یہ کالا یرکان عذاب ہے، یہ پیپلز پارٹی عذاب ہے. جس طرح ہلاکو خان نے کہا تھا کہ ماں جی یا بزرگ صاحب وہ عذاب میں ہی ہوں جس کا آپ کہہ رہے تھے نا کہ مجھ پر عذاب آئے گا، وہ عذاب میں ہوں. یہ عذاب ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ نون لیگ نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ ہلاکو خان والا عذاب ہیں جو قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.